اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس کے بعد چھٹے پارے کا آغاز کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ایک معاشرتی معاملے میں ہدایت عطا کی ہے۔ لوگ کسی کے ساتھ زیادتی کر جاتے ہیں، مار پیٹ کر جاتے ہیں، مال ہڑپ کر جاتے ہیں، ظلم تو ہے نا۔ عام طور پر شکایتیں لگانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، عام طور پر یہ نگیٹیوٹی کی باتیں پھیلانا کوئی اچھی بات نہیں ہے، اور شکایتیں لگانا پسندیدہ بات نہیں، لیکن مظلوم کے لیے تو اجازت ہے تاکہ اس کے ظلم کا ازالہ، اس پر جو ظلم ہوا ازالہ ہو جائے، دادرسی ہو جائے۔ اس کے حوالے سے رہنمائی فرمایا، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم۔ اللہ اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ کسی کی کوئی بری بات اعلانیہ طور پر بیان کی جائے سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو۔ لوگوں کی برائیوں کو پبلک سائز کرنا، پبلک میں بیان کرنا، لوگوں کی بری باتوں کو اعلانیہ بیان کرنا کوئی پسندیدہ بات نہیں ہے۔ الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا۔ مظلوم کے لیے تو بہرحال داد رسی کے لیے اللہ تعالیٰ نے وے آؤٹ دیا ہے، اور وہ اپنی داد رسی کے لیے صحیح مقام پر اتھارٹی جو بھی ہے اس کے پاس جائے اور اپنا ازالہ کروانے کی کوشش کرے، جائز ہے۔ وکان اللہ سمیعا علیما، اور اللہ خوب سننے والا، خوب جاننے والا ہے۔ ہاں، ان تبدو خیرا او تخفوہ، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو یا اسے پوشیدہ رکھو، جیسے صدقہ دیا تو پوشیدہ طور پر، اگر تم کوئی بھلائی اعلانیہ کرو اور یا اسے پوشیدہ رکھو، او تعفو عن سوء، یا کسی کی برائی کو معاف کر دو، فإن اللہ کان عفوا قدیرا، تو بے شک اللہ بہت معاف فرمانے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یعنی معاف کر دو برائی کو تو اللہ بھی معاف فرمانے والا، قدرت رکھنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ تمہارے ساتھ برائی ہوئی، تم ازالے کے لیے کہیں جا سکتے ہو تو جاؤ، تمہیں اس کی اجازت ہے۔ تمہیں اپنے اوپر ہونے والے ظلم کا ازالہ کروانے کے لیے کوئی لیگل کوڈ ہے، کوئی کورس آف ایکشن ہے، کوئی لائے عمل ہے، وہ کر سکتے ہو، لیکن معاف کر دے تو اللہ معاف فرمائے گا۔ عام حالات میں معاف کرنا پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے، جو اللہ کی خاطر عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ اس کے مقام کو بلند کرتا ہے، اور جو اللہ کی خاطر دوسرے کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرماتا ہے۔ اور بہت اپیلنگ انداز، سبحان اللہ، سورہ نور آیت نمبر 22، وہ جو واقع افک ہے نا، اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو تہمت لگ گئی تھی معاذ اللہ، اس کے ذیل میں واقعات میں وہاں پہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک معاملہ پیش آیا کسی صاحب کے حوالے سے، وہاں پڑھیں گے وہاں کیا بات آتی ہے، فَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، انہیں چاہیے معاف کرے درگزر کر دیں، معاف کرے درگزر کر دیں۔ سورہ نور آیت نمبر 22 ہے، معاف کرے درگزر کر دیں۔ اگلے الفاظ دل کے کانوں سے سنیں، أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے؟ کیا جواب دیں گے ہم؟ وائی ناٹ؟ تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں بخش دے تو تم دوسروں کو معاف کرو، اللہ تمہیں بخش دے گا۔ یہ بڑا اپیلنگ انداز ہے کس چیز کا؟ معافی کی تلقین کرنے کا۔ گو کہ قانوناً ازالے کی گنجائش ہے، لیکن پسندیدہ عام طور پر کیا ہے؟ معافی۔ البتہ قاتل، زانی، چور، ڈاکو، ان کو نہیں بھائی، ان کو بھی معاف کریں گے تو پھر نہ جان محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ آبرو محفوظ۔ یہ کیوں عرض کیا؟ سورہ مائدہ میں سزاؤں کا ذکر آئے گا، ابھی سے ذہن بنا لیجئے، وہاں یہ تفصیل آ جائے گی۔ ہر شے کو اس کے مقام پر رکھ کر دیکھنا ضروری ہے۔ فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا قَدِيرًا، تو بے شک اللہ تعالیٰ بہت معاف فرمانے والا، خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آیت نمبر 152 تک ہمارے ہاں ان آیات میں اہل ایمان سے مخاطبت مکمل ہوگی، تو یہ اگلی چند آیات مطالعہ مکمل کریں گے۔ ایک اور اہم مسئلہ آ رہا ہے۔ ایک نقطہ ہم نے پڑھا تھا وحدت ادیان، یونٹی آف ریلیجن کی بات، سب کو ملا کے ایک ہی بنا دو، یہ بھی فتنہ ہے۔ البقرہ آیت نمبر 62 میں یہ بات تھی، اور المائدہ آیت نمبر 69 میں یہ بات آئے گی۔ یہ بات وحدت ادیان کا تصور سب کو ملا کر ایک ہی بنا دو، اسی کی ایک جھلک اور ایک پہلو اگلی آیات میں آ رہا ہے، اور بتایا جا رہا ہے کون پکے کافر ہیں اور بتایا جا رہا ہے کون پکے ایمان والے ہیں۔ آئیے سنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پوچھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے، ان الذین یکفرون باللہ ورسولہ، بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، ایک بات، ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسولہ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں، دوسری بات ہو گئی، ویقولون نؤمن ببعض ونکفر ببعض، اور کہتے ہیں کہ ہم بعض رسولوں پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے۔ چوتھی بات، وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے ہیں کہ اس طرح ایمان و کفر کے درمیان کوئی راستہ نکال لیں۔ یہ چار باتیں ہیں، اور عام جو معروف فتنے امت میں رہے
وہ انہی 4 کیٹیگریز میں کہیں نہ کہیں فال کرتے ہیں. توجہ کیجئے گا. نمبر 1 کون ہے؟ بے شک جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، سرے سے ملحد، سرے سے ایتھیسٹ، خدا کا انکار، رسولوں کا انکار، سرے سے کافر، پکے کھلے کافر. نمبر 2 وَيُرِيدُونَ أَن يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ، اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان فرق کریں. اللہ کی مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے. منافقین پر کس کی اطاعت بھاری تھی؟ رسول اکرم علیہ السلام کی. منکرین سنت، منکرین حدیث پر کیا بات بھاری ہے؟ رسول اللہ کی شخصی اطاعت کرنا. اللہ کی مانیں گے، رسول کی نہیں مانیں گے. اللہ اور رسول میں کیا ہو رہا ہے؟ فرق کیا جا رہا ہے. دوسری بات. تیسری بات وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ، اور کہتے ہیں ہم بعض کو پر ایمان لائیں گے، بعض کا انکار کریں گے. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے یہود، محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے نا، انکار کریں نا ان کا. بعض کو مانتے، بعض کو نہیں مانتے. نصارہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے، نبی علیہ السلام کا انکار کرتے ہیں نا. یہ تیسری شکل آ گئی. چوتھی شکل وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، اور چاہتے کہ اس طرح ایمان و کفر کے درمیان کو راستہ نکال لیں. اکبر کا سو کالڈ دین الہی تھا، چلو جی کوئی رام کہتا ہے، کوئی رحمان کہتا ہے، کوئی گاڈ کہتا ہے، سب کو بلا لو بھائی. چلو کوئی موسیٰ کو مانتا ہے، کوئی عیسیٰ کو مانتا ہے، چلو کوئی محمد کو نہ مانے تو صلی اللہ علیہ وسلم کیوں نہ مانے بھائی؟ نہ مانے تو کافر ہی ہوگا، سیدھی سی بات. یہ ہے درمیان میں سے کچھ نکالنا. اسی کو کہا گیا وحدت ادیان، سارے ریلیجنز کو ملا کر ایک یونیورسلی ایکسیپٹیبل یونیفائیڈ ریلیجن بنا لیا جائے. اس پر بات ہم نے البقرہ آیت 62 میں بھی کر لی تھی. بس اشارہ کہ یہ آیت بڑی جامع ہے، یہ اتنے قسم کے جتنے فتنے رہے ہیں ان سب کی طرف یہاں پر اشارہ. یہ چاروں کے بارے میں قرآن پاک کیا فرما رہا ہے؟ اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. اب پھر دوہرا لیجئے، میرا آپ کا ایمان کس بات پر کھڑا ہے؟ تصدیق بما جاء بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو محمد مصطفیٰ علیہ السلام نے بتایا اس کی تصدیق کرنا، یہ ایمان ہے. ان کو مانے بغیر، ان کی خبروں کو مانے بغیر کوئی صاحب ایمان نہیں ہو سکتا. ان کے بارے میں فرمایا اولئک ھم الکافرون حقا، یہی لوگ پکے کافر ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اور ہم نے کافروں کے لیے ذلت آمیز عذاب تیار کر رکھا ہے. اس کے برعکس ایمان والوں کا تذکرہ فرمایا والذین آمنوا باللہ ورسلہ، اور جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لائے. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کیا. یہ اہل کتاب کو بھی سنایا جا رہا ہے کہ ہم مسلمان سارے رسولوں پر ایمان رکھتے ہیں. ولم یفرقوا بین احد منہم، اور ان ایمان والوں نے ان میں سے کسی ایک کے درمیان بھی، یعنی رسولوں میں سے کسی ایک کے درمیان میں فرق نہیں کیا. اولئک سوف یؤتیہم اجورہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان قریب اللہ انہیں ان کے اجر عطا فرمائے گا. وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ بڑا ہی بخشنے والا، نہایت رحم فرمانے والا ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.